اس کی ناک کٹ گئی. بولو حالانکہ ناک کٹی نہیں کہتے بڑی اونچی ناک والا ہے یعنی بڑا غرور والا ہے, بڑا گھمنڈ والا ہے. ناک کا مطلب ہے گھمنڈ, غرور, عزت. اللہ کی رحمتیں یہ آواز دے رہی ہیں. علماء کہتے ہیں جب تک ناک نہ لگے نماز نہ ہو, اور رحمتیں آواز دے رہی جب تک گھمنڈ ہوگا نماز نہیں ہوگی. یہ رگڑا نہیں جائے گا. یہ تو آج ہمارے یہاں کے جھگڑے ہیں. اے بھائی آپ کیوں بول رہے بھائی, تقریر کرنے دو. اے بھائی رضاکار, اے رضاکار بھائی, میرے بھائی دیکھو آج آپ نمازیں دیکھ رہے ہو. جو بیچارہ 20 سال نماز پڑھ کے اماموں کو راضی نہیں کر سکا وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا. اللہ آیا رسگلے کا لطف آیا, جس کو دنیا کے ساری چیزوں کا لطف آیا مگر اس کو اللہ کے نام کا لطف نہیں آیا, وہ بیکار ہے, گھمنڈی ہے. بہت زیادہ غصہ ہے مجھے, یہ خیال رکھیے. ہاں آپ سمجھیے, زیادہ ضرورت سے زیادہ اگر میں مسکرا رہا ہوں تو اس کا مطلب زیادہ مجھے غصہ آ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ غصے میں مسکرانا ہی تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے, یہ بزرگوں کی سنت ہے. وہ غصے میں مسکراتے تھے, ہے نا. میرے حساب سے غصہ آنا حرام نہیں ہے, غصے کا اظہار حرام ہے. غصہ تو آنا ضروری ہے, لازم ہے. اگر بعض جگہوں پہ غصہ نہیں آئے گا تب حرام ہو جائے گا. بیٹھے آرام سے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میری بات سنیے. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی, آپ سب لوگ بولو ہاں ہو سکتا ہے. نوجوانوں بولو ہو سکتا ہے نا. اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے, آپ اگر نہیں بھی کہیں گے تب اگر میری موت آ رہی ہوگی تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر میں مرنے والا ہوں گا تو پھر کوئی مجھے نہ کہہ کے بھی نہیں بچا سکتا. لہٰذا میرے دوست, میرے بھائی, ایک بات ہلکا سا اس میں, بھائی اے بھائی جان تھوڑا سا ٹریبل اس میں بڑھائیں, ہلکا سا ٹریبل آواز میں بیس کم کریں, میری طرف دیکھیں. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور میں آخری تقریر کرنا ہوں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو آخری تقریر سننے آیا. بے شک ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے. کہہ دو بھائی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دیکھو یہ غفلت کی وجہ بیان کر رہا اللہ. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. مال ان بس مال قبر کی مٹی بن سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر دیکھو گے جا کر کے 30 سال 40 سال 50 سال جس عمر میں بھی آپ جی رہے ہیں اسی عمر کے انسان کی قبرستان میں دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ 50 سال کا آدمی نہیں مرے گا مگر ہم مر گئے. ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ 40 سال کی عمر ہوئی ابھی موت کی مگر مر گئے. 20 سال کے لڑکے کو لگتا تھا میں مر جاؤں گا مگر مر گیا, مگر مر گیا. پانی دینا دودھ پاک پڑی. اللهم صل علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادھر دیکھیے میری طرف. دیکھو کوئی اٹھنے بیٹھنے کی بات نہ کرو. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو کوشش کروں گا کہ میں آخری تقریر سمجھ کے ہی اس کو کروں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے ہمت عطا کرے. آمین. میری طرف دیکھیے, غور کیجئے میرے بھائی میرے دوست کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی بوڑھا ہوتا ہے کتنی چیزوں کی اس کی حسرت جوان ہوتی ہے, ایک عمر اور ایک پیسہ. پیسہ چاہے کیسا پیسہ. اچھا میری طرف دیکھیں, غور کریں. اللہ کے رسول کے غلاموں, دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا, جس نے پیسے ہی کمایا, نہ کبھی مدرسے کو دیا, نہ کبھی مسجد کو دیا, نہ کبھی غریب کو دیا, نہ کسی عالم کو دیا, نہ کسی پرہیزگار, نہ کسی غریب کو دیا, نہ کسی یتیم کو دیا, نہ یتیموں کو دیا, نہ مسکینوں کو دیا, نہ حاجت مندوں کو دیا, نہ غربا کو دیا. بس مال جمع جمع جمع. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا مال, یہ تمہارا مال ہے, یہ تمہارا مال بچ گیا ہے جو تم نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے بینک میں, یا جس سے تم نے زمینیں خرید لی ہے یہ مال بچا ہے. نہیں نہیں میرے بھائی, یہ مال نہیں بچا ہے. آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پیسہ آپ کی بینکوں میں جمع ہے یہ بچ گیا ہے, یا پھر یہ آپ نے جو
اللہ کے رسول نے ایک بکرے کو قربان کیا اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور پھر پوچھا مجھ سے کتنا بچا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ایک کٹوری گوشت بچا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا ہے، بچا لکھا مال کی زیادہ حبس نے زیادہ طلب نے۔ اے پیلے شرٹ والے بھائی، اے بھائی بیٹھ جائے، یہ عام محفل نہیں میرے لال، کچھ سن کے جا۔ یہ موبائل پہ جب تم فلم دیکھتے ہو تو تم کو یہ خبر نہیں ہوتی کتنی دیر ہو گئی۔ تمہارا جب تک کنزیوم نہیں ہو جائے ڈاٹا تب تک تم اس کو بدلتے ہی رہتے ہو۔ ڈاٹا ختم کا میسج آیا تب تمہارے اس جائے وہ بے ترتیب ذہن کو سکون آتا ہے، مگر یہ حضور کی باتوں پر کیوں دل نہیں لگتا؟ میں آپ کو بتاؤں ابلیس کا کوئی پکا آدمی ہوگا وہ اسے یہاں بیٹھنے نہیں دے گا، وہ کہے گا چل یہاں کیوں بیٹھا ہے، تیری میری یاری بہت پکڑی ہے، بہت تگڑی تیری میری دوستی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میرے بھائی اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب کرنا بری بات، زیادہ مال مال، صبح مال، شام مال، اٹھا نہ فجر کا خیال، نہ ظہر کا خیال، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء، بس مال مال، بس مال مال، مال کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اب دیکھو آپ کیا ہوا، قبروں میں آ گئے، مال کماتے کماتے غفلت میں، اب آپ کہاں گئے؟ قبر میں۔ اب ہونا کیا ہے؟ ایسی سترے چھوڑ دی جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، انسان سترا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ بات پھر وہی ہے، بس ثم کے اضافے کے ساتھ اللہ نے پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ نے دو مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں فرمایا؟ پہلی بار فرمایا ہاں ہاں جان جاؤ گے، پھر فرمایا ہاں ہاں ثم کلا، صاحب قبر میں دو گے، ایک بار حشر میں دو گے۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، آپ نے کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی سے موت نے کہا بھائی نماز پڑھ لے ورنہ کل مر جائے گا، بے نمازی جہنم میں جائے گا؟ کبھی آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی بھی اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی؟ مگر ذرا غور کرو، توجہ کرو، بے نمازی کو ایسے موت آئے گی اور جب وہ اٹھے گا تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ۔ وہ جو بے نمازی پیر اپنے مریدوں سے وعدہ کرتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، اس پیر کو بھی بتاؤ، اس مرید کو بھی بولو مرنے والا ہے، توبہ کر لے، بنا توبہ کرے مرے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی سے، کسی ایسے انسان سے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زبان چلاتا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس جاہل سے موت کے فرشتے نے آ کے کہو تو کل مرنے والا ہے، ماں باپ کا گستاخ جہنمی ہے، جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا، توبہ کر لے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں سنیوں میں اب جہنم کا کچھ ذکر ہی نہیں ہوتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں ایسے شعرا سے بھی جو جنت کی توہین کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جنت کی کیا حیثیت ہے، جو کہتے ہیں مجھ کو جنت نہیں چاہیے، بھائی کیوں نہیں چاہیے تجھے جنت؟ حضور نے تو فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ یہ صرف ایک معاذ اللہ میں کوئی سخت الفاظ نہیں کہتا، مگر جنت کی جب ہمارے سنیوں کے جلسوں میں اس طرح کی مذاق اڑائی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ جنت کی توہین کفر ہے، جنت کو ہلکا جاننا یہ ایمان سے نکل جانے کے بعد۔ ادھر دیکھو، میری طرف غور کرو، میری طرف غور کرو۔ ماں باپ کے کبھی نافرمان سے موت نے کہا، بولو کبھی سود کھانے والے سے، حالانکہ سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب روایتوں میں آئے سود کھانے والے کا پیٹ قیامت کے دن بڑا ہوگا، میدان میں سوا نیزے پر سورج پسینے میں نہائے گا اور اس کی توند بڑی، گرے گا پھر اٹھے گا، پھر گرے گا پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، اس کی توند اس کا توازن بگاڑ دے گی، گرے گا اٹھے گا اٹھے گا گرے گا گرے گا اٹھے گا اٹھے گا گرے گا۔ اب اس سے پوچھیں گے فرشتے یہ کون ہے؟ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اہل محشر تو فرشتے کہیں گے یہ سود کھانے والا ہے۔ سود کھانے والے کو اللہ ذلیل کرے گا۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے۔
مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کبھی نہیں کہا مر جائے گا توبہ کر لے. کبھی کہا؟ جلدی بولو کبھی کہا؟ کبھی کہا؟ جلدی بولو کبھی کہا؟ نہیں کہا نا. اچھا ایک بات اور سوال آپ سے کر رہا ہوں, یہ بتاؤ کبھی کہا کسی بے نمازی سے, بدنگاہی کرنے والے سے, ادھر دیکھو جب میری اور آپ کی روح اٹک جائے گی, جب فرشتے آنے شروع ہو جائیں گے, جب ادھر دیکھو میری تو اس وقت کیا کرو گے میرے بھائی؟ جب یہ جسم خالص زدہ ہو جائے گا اور صرف یہ چہرہ ذرا سا ایکٹیو ہوگا, ذرا سا موومنٹ کرے گا, یہ ہاتھ کام نہیں کریں گے, بس وہ فرشتہ موت کا سامنے ہوگا, پھر کہو گے بس تھوڑی دیر کی ضرورت, مگر نہیں 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 10 منٹ کی مہلت نہیں, 5 منٹ کی مہلت نہیں. اب آؤ یہ مجھے بتاؤ, موت کبھی انسان کو مہلت دیتی ہے؟ اب میرے غوث الاعظم کا یہ فرمان, جہاں تم اسٹیٹس پہ کندھے اسٹیٹس لگاتے ہو, جہاں کانے لگاتے ہو, آج کے جلسے کے بعد یہ اسٹیٹس کو لگانا اور اپنے گھروں میں لکھنا, اپنے گھروں کے دیواروں پہ لکھنا, تاکہ تم اور تمہارے بچے جہنم سے بچے. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرماتے ہیں, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ دوہرا لے پورا مجمع, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جلدی بولو, جس حال میں مرنا چاہتا ہے. اب بے نمازی مر جائے گا, بدنگاہی کرنے والا بدنگاہی کرتے کرتے مر جائے گا, جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے والے پہ لعنت, اور یہ لعنت کسی شیشے میں مر جائے گا. اب غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح والے کی طرح ہے, اب وہ ایسی مر جائے گا. زنا کرنا, یہ زنا کرنے سے بڑا کام ہے. غیبت کرنے والا ایسی مر جائے گا. اگر زندگی نہ بدلی, موت نے کبھی کسی کو نہ تو مہلت دی ہے نہ کوئی دے گا, نہ کبھی مہلت دی ہے نہ کبھی موت کسی کو مہلت دے گی. اجل نے چھوڑا نہ اسرا نہ ڈالا, اس سے سکندر فاتح بھی ہارا, نہ ہر ایک لے کے کیا کہنا حضرت سے ہارا, رکھا رہ گیا یہی تھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ پیر کو نہ چھوڑے, یہ امیر کو نہ چھوڑے, یہ فقیر کو نہ چھوڑے, یہ عالم کو نہ چھوڑے, یہ جاہل کو نہ چھوڑے, یہ تمیز کو نہ چھوڑے, یہ تمیز والے کو نہ چھوڑے, یہ متقی کو نہ چھوڑے, یہ بادشاہ کو نہ چھوڑے, یہ فقیر کو نہ چھوڑے, کسی کو نہیں چھوڑے گی. بات سب کو آ کے رہے گی, کبھی موت مہلت نہیں دیتی. میری بہنوں تم بھی سن لو, یہ نماز سے کوئی مطلب نہیں, وہ بھی سن لیں. جو میری بہنیں میری بیٹیاں ناٹک تو دیکھ لیتی ہے, جن کے موبائلوں میں تصویروں کے لیے تو وقت ہے مگر نماز کے لیے جو وقت نہیں نکال پاتی, یاد رکھو نہ جانے کتنی عورتیں مر کے قبروں میں چلی گئی, کتنی حسینائیں, کتنی حسن کی ملکہ, وہ جن کا موبائل جن کا جب تصویر آتی تھی صابن پہ, وہ صابن کی بکری بڑھ جاتی تھی. ان کے چہرے کی خوبصورتی کا حال تھا کہ شیمپو کے اوپر ان کی تصویر لگا دی جائے, اور شیمپو کی بکری میں میاں کی عقد کی کہ وہ پروٹری ہو جاتی تھی. مگر آج ان کے چہروں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے چھریوں میں جھلس گئے ہیں, ان کے چہرے دیکھنے کے لائق نہیں. میرے بھائی 22 سال کا نوجوان ہے, فلم دیکھ کے دلی سے نکلا ہے, دلی میں فلم دیکھ رہا ہے, تھیٹر کے اندر باہر نکلا اور اس نے اپنی بائک اٹھائی اور بائک کو تیز چلایا, اور اس نے اپنے کانوں میں لگا رکھا ہے لیڈ, اور اس کانوں میں وہ گانا سن رہا ہے جیسے کہ نوجوانوں کی آج کل عادت ہے, گانے سن رہے کانوں میں, اور اس نے منہ میں گٹکا ڈالا, تیزی سے بائک چلائی. اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ آخری اس کی آخری یہ سواری ہے, یہاں تک کہ اس کی بائک پر اس کو ایسی موت آئی کہ موت نے اس کو بائک روکنے کا موقع نہیں دیا, موت نے اس انسان کو بائک روکنے کا موقع نہیں دیا. اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ گانا روک لے کے مر جاتا, نہیں, گانا سنتے سنتے اٹیک آیا, بائک پہلے یہ گرا, بعد میں بائک گری. اس کا وہ چہرہ جسے وہ سیلون میں ایک نشان کو بار بار سیلون کے اس کو دکھاتا تھا, اور اس پہ کاسمیٹک اس میں یہ لگاتا تھا, پورا چہرہ بکھر گیا, پھٹ گیا, پورا چہرہ پھٹ گیا. اس کی لاش کو اٹھا کے لے جائے گا, ڈاکٹر نے کہا مر چکا ہے. پھر یہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں مر جائے یا عورت یا بچہ جائے یا بڑا, جو ان نیچرل موت مرتے ہیں ان کو پوسٹ مارٹم میں بغیر کپڑوں کے دیا جاتا ہے. مکھی بھنک رہی ہے, اب ان کا نمبر 2-3 منٹوں کے بعد آیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پہلے چھینی ہتھوڑی سے سر کو کاٹتے تھے, اب نہیں ایسا کرتے, پھاڑتے تھے چھینی یہاں رکھ کے پھاڑتے تھے ہتھوڑے سے. اب ایسا نہیں ہے, اب ان کے پاس گلنڈر ہے, یہاں لگائیں گے, ایسا یہاں پہ لگایا, پورا پھاڑ کے رکھ دیا. یہ پوری کھوپڑی نکالتے ہیں, اس کے بعد جو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لگاتے, کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے ہیں, کر سے پوری یہ ہڈیاں وڈیاں سب پسلیاں, اور اس کے بعد پیٹ کھول دیتے ہیں بیچ میں سے, اور اس کے بعد اس کے اندر موٹی موٹی سوئی سے یہ لگاتے ہیں, اس کے اندر جو ہے
اس کو اس کے اندر موٹی موٹی سوئی سے یہ ٹانکے لگاتے ہیں، ایک اندر داخل کریں گے، پھر باہر نکالیں گے، باہر نکالیں گے، اندر داخل کریں گے، پھر سر میں لگائیں گے۔ میں نے 18 سال کے ایک جوان کو 2019 میں نے غسل دیا تھا اپنے پڑوسی کو، میں نے اس کا سر اٹھایا، اس کا سر اٹھنے کے بعد اس کی ایک سفید انگلی میری انگلی میں، اس کی ایک سفید ہڈی میری انگلی میں لگی اور زور سے لگی، خون نکلنے لگا۔ میں رونے لگا، اتنا بولے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف دوسری ہو رہی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے او سال ذرا غسل کرنے میں میرے ساتھ نرمی کر۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے حال یہ ہے اس کو بھی ایک دن تک غسل پر رکھ دیا جائے گا، اور رشتے دار تو غسل میں ساتھ تک نہیں دیتے، اپنے رشتے دار اپنے قریبی بھائی بن تو ہاتھ تک نہیں لگاتے، انہیں تو ڈر لگتا ہے، حالانکہ مردے کی گھڑی اٹھانے میں ڈر نہیں لگتا، حالانکہ ان کو ایک انگوٹھی تک نکالنے میں ڈر نہیں لگتا، سارے کپڑے اتار لیتے ہیں، مگر بس غسل دینے میں ان کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول فرماتے ہیں غسل غسال جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو مردہ کہتا ہے آرام سے ذرا غسل کرنے میں مجھے نرمی کر، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میری طرف غور کرو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب لے کے چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی آخری منزل تک پہنچانے والے میرے ساتھی ذرا پاؤں ہلکے ہلکے رکھ، تیرے پاؤں کی ذرا سی بھی حرکت سے تیرے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے اور آپ جا کر کہا میری ماں میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو تجھے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی عیسیٰ نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ۔ میری روح نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ مجھے اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، مگر میں بے حس ہو گیا، بیکار ہو گیا، مجھے برباد کر دیا میرے گناہوں نے۔ میں نے نہیں سوچا کہ موت کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا رنگ کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال۔ کسی نے کہا اتنے بڑے سیابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے موت کی وہ بات یاد آئی، سرکار فرماتے ہیں موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی، تو بس میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، بوڑھا ہے، کرم کرنا، میرے مالک داڑھی سفید ہے، اس پہ کرم کرنا، موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مالک آخری وقت ہے، ہائے ہائے دنیا کے جھگڑے، دنیا 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 دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے بھائی، میں نے اس سے کہا اس وجہ سے کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں مالک وہ سوٹم والی موت سے بچا لینا، میرے کریم وہ چیڑ پھاڑ والی موت سے بچا لینا، بس اپنے محبوب کے صدقے سے مدینے میں عزتوں والی، اپنے کرم سے ایمان والی، اپنے محبوب کی محبت والی موت عطا کرنا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ میں مدینے میں مر جاؤں تو کتنی اچھی بات ہے کہ انڈیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا بدکار احمد رضا پہ کیا گزری، کہ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا، کس سے کہیے کہاں جائیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے، کس سے کہیے تیرے ہی قدموں میں مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ میرے بھائی عرض یہ ہے میرے دوست، اس کا جنازہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد گھر پہنچا، ماں روئی اے میرے بیٹے، مگر ایسا ہوتا رہتا ہے میرے بھائی، ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں بھی مروں گا آپ بھی مروں گا، تمہارے میرے سب کے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، اب کسی کے 10 سال میں، کسی کے 5 سال میں، کسی کے 2 دن میں، کسی کے 3 دن میں، مگر سب کو آئے گی، یہ کوئی یوں ہی آباد رہے گی دنیا، تو ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا نہ ہوگا، کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ، بس دیکھنا انہیں دور سے کچھ نہ کہنا، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی یہ راستے کچھ اور تھے، ان کو دیکھنا اور غور کرنا میرے بھائی میرے دوست، اس کا جنازہ اس کی ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، مگر سب نہیں روتے، سب کہہ رہے ہیں جلدی جلدی چلو 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 ہماری دکانیں بند ہے، ٹائم ہو رہا ہے، جلدی جنازہ اٹھ گیا، کوئی نہیں روکتا، نہ دوست روکے نہ رشتے دار، اسے قبر میں دفن کر کے پھر کوئی نہیں روکتا، جب اوپر سے مٹی ڈالی اور ڈالنے کے بعد پھر کہا کہاں جاتے ہو میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ بولتا ہے میرے عزیزو کہاں جا رہے ہو، تمہارے لیے میں نے کتنے وقت گزارے، کتنی راتیں گزاری ہیں کہ رات میں تھوڑا سا وقت دے دو، کوئی نہیں رکتا، نہ بیٹے رکتے، نہ دوست رکتے، نہ بہت بیسٹ فرینڈ رکتے، کوئی نہیں رکتا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول قبیلہ بنی نجار کی طرف جا رہے ہیں تو
آپ کی جو اونٹنی ہے وہ تھوڑی سی پریشان لگی اور بہت زیادہ وہ ڈسبیلنس ہونے لگی. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار سے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ جو قبر ہے اس میں عذاب ہو رہا ہے. میری اونٹنی اس مردے کی آواز سن رہی ہے اور میں بھی اس کی آواز سن رہا ہوں. اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. میں تمہیں دکھاتا. اللہ اکبر. ایک زمیندار کی قبر کھودی گئی. ادھر دیکھو زمیندار کی قبر کھودی گئی. اس کی قبر کے اندر اللہ اکبر اس کی قبر کے اندر بچھو نکل آئے. اب اس کو بند کر دیا گیا. پھر دوسری کھودی گئی. پھر بچھو اور وہ بھی موٹے موٹے بچھو. پھر اس کو بند کر دیا گیا. دوسرا کھولا. پھر وہاں بھی بچھو. اب علماء سے کہا گیا یہ شام کی بات ہے کہا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی کام ہے. یہ بچھو نہیں ہے قبر کا عذاب ہے. یہ قبر کا عذاب یہ پہلے سے شروع ہو گیا ہے. تھوڑا جلدی شروع ہو گیا ہے. اسے انہیں بچھوؤں میں دفن کر دو. اب یہ تیری مرضی ہے میرے دوست کہ تو ان بچھوؤں میں دفن ہونا چاہتا ہے یا پھر قبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے باغوں میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا. میرے بھائی میرے دوست کیا چاہتا ہے؟ تو یہی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ یہ جو تو بتا وہ جو لڑکا دفن ہوا ہے قبر کے اندر اس کی جس کی موت ہوئی ہے فلم دیکھ کے جب قبر میں اس کی حضور تشریف لائے ہوں گے تو اس نے ان آنکھوں سے دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے گندی فلم دیکھ کے مرا. کل ہے دیدار کا دن آج یہاں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے. ہم سب مرنے والے ہیں مریں گے. سنو اگر سب مرنے والے تو سنو. کل ہے دیدار کا دن آج یہاں. مولانا امیر الدین صاحب آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. میرا امام کہتا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی ہے. کہتے لے وہ آگے فرشتے لینے کے لیے کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. ان آنکھوں سے کیسے حضور کو دیکھا ہوگا. اچھا یہ بتاؤ اگر ابھی سرکار یہاں تشریف لائیں اس محفل میں تو ہم میں سے کتنی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو حضور کو دیکھنے کی ہمت کریں گے. مجرم کو نہ شرم ہو. احباب دفن کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا. پردے میں بھلائی ہے. یہ میرا امام کہہ رہا ہے یہ آنکھیں تیری نہیں تھی میرے دوست جو تو نے برباد کری. کوئی ایک ایسا بھی ویڈیو تو نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس کا علم اللہ کو نہ ہو. ایک ایک ویڈیو تیرا جو پلے ہوا ہے تیری اسکرین پر اس کو اللہ کا علم ہے. وہ علام الغیوب ہے سمیع البصیر ہے علیم خبیر ہے. کوئی ایسا پتا کسی پیڑ کی شاخ سے نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو. کوئی ایسی چوٹی نہیں چلتی جس کے پاؤں کے نشان اس کے علم میں نہ ہو. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے میں تقریر کس پرپس سے کر رہا ہوں اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ سن کیسے رہے ہیں. یہ کیا موت مرو گے میرے بھائی آنکھیں گندی کر کے مرو گے یا اپنی زندگی پر بے نمازی ہو کے مرو گے کہ مرتے وقت تم سے کہہ رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھو مگر تم نہیں پڑھ پا رہے ہو کیونکہ تم نے زندگی میں کلمہ پڑھا نہیں. اب تم کہہ رہے ہو ہائے 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 یہ کون سی چیز ہے کہ میرے بچے میرے کچھ نہیں. موت کے وقت میں ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں موت کے وقت میں تجھے کوئی کام یاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا کام مومن کے لیے موت کی تیاری تھا. تو تیاری کر کے مر. کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو کوئی ابہام نہ ہو. مولا علی کے جب تلوار ماری گئی امام حسن روئے. میں حسن رو مت. تیرا باپ کوئی اننون جگہ نہیں جا رہا ہے. تیرا باپ علی موت کو ایسے جانتا ہے اس قدر جانتا ہے جس قدر مرنے والا جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. یہ کون سی موت مر رہا ہے میرے بھائی بے نمازی. تیرا چہرہ مس ہو گیا. تیری آنکھیں برباد ہو گئی. تیری زندگی برباد ہو گئی. تیری آنکھیں تب کھلی جب مرنے جب بند ہونے والی تھی. ایسی موت نہ مر کہ لوگ تجھے کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تجھے کلمہ یاد نہ آئے بلکہ ایسی موت مر کہ تو دنیا سے جا رہا ہو تو جو لوگ بھول گئے ہوں غفلت میں ہوں تو ان کو بھی کلمہ یاد دلا کے چلا جائے. اور ایسی ہمارے الحمدللہ ایسے بزرگ گزرے ہیں. ماضی قریب میں بریلی میں ایک بزرگ ہے دنیا سے جانے والے ہیں 92 سال کی تقریباً عمر ہے. طبیعت زیادہ بگڑی ہے. اب مغرب کے بعد غشی تاری ہو گئی. نماز پڑھ کے عشاء کے ٹائم 12 بجے کے وقت ان کی آنکھ کھلی. پہلا سوال یہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے کہ حضور عشاء کی نماز نہیں پڑھی مغرب پڑھ لی کہ مجھے وضو کرا. وضو بڑی مشکل سے کرایا گیا. کمزور ہاتھ پیر تھے. موت کا وقت قریب تھا. 92 سال کی عمر تھی. ہاتھ پیر کمزور ہو گئے تھے. پھر کہا وضو کرنے کے بعد مجھے کھڑا کرو کہ حضور بیٹھ
کے نماز پڑھیں کہ زندگی میں کبھی میں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آخری نماز کیسے بیٹھ کے پڑھ لوں گا؟ مجھے کھڑا کرو، کھڑا کر دیا گیا. نہ جانے جس کا موت کے بستر پہ جو لیتا ہو اس پہ نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی کہ 40 منٹ تک آرام سے نماز پڑھی، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، زور سے بولو سبحان اللہ، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے قیام، آرام سے جلوس، آرام سے قیام پڑھی، آرام سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، نہایت اطمینان کے ساتھ 40 منٹ تک نماز پڑھی. اس کے بعد لیٹ کے کہا لوگوں اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو، کوئی پرابلم ہو میری طرف سے تو معاف کر دینا. پھر دنیا سے جانے لگے، لوگوں سے کہا کلمہ پڑھو، لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ مسکرائے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. ادھر پبلک کلمہ پڑھ رہی ہے، ادھر یہ گئے وہ گئے، دنیا سے ان کا چہرہ کھل گیا، چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی. انتقال کے بعد یہ مسکرانے لگے، لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے یہ حضور کا وہ عاشق نہیں ہے جسے لوگ کلمہ یاد دلائیں، یہ وہ عاشق رسول ہے جو دنیا سے گیا ہے تو پھولے ہوں کو کلمہ یاد دلا کے گیا ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم ہند تھے، جنہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فیضان بریلی شریف، حضور سیدی شواہد کیا صاحب قبلہ. بہت عمدہ، زندہ باد. کتنی خراب زندگی جی رہے